دوسری لائن کا پہلا لفظ یہ، اللہ اکبر، صرف یوں اور یہ، اس سے پہچاننا ہے. یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر دل ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی. کیا خوبصورت شعر ہے، دل کے بڑا نزدیک ہے ناظرین یہ شعر. یوں تو سبھی نبی پاک کا ہے نا، ہم خود ان کے غلام ہیں. یوں تو سب ان کا ہے، مگر دل کی اگر پوچھو کہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے. ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے. ہماری ہے مانسیرا والوں کی. ذرا کون ذرا دوسری کا پہلا، دوسری لائن کا پہلا لفظ دینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا یہ تو ایسا شعر ہے پورے پنڈال نے مل کے پڑھنا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا اب شعر ہم اسکرین پر بھی نہیں پوچھیں گے، اب ہم الفاظ کے ذریعے بھی نہیں پوچھیں گے، بلکہ ایک طرز سنائیں گے. اس طرز کے ذریعے انہیں پہچاننا ہوگا کہ یہ کون سا کلام ہے. باری ہے فیصلہ آباد والوں. بہت پیارا کلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے بنے دو جہاں تمہارے لیے. جواب درست دے دیا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. مانسیرا والوں کی باری ہے. ذرا جناب انہیں طرز سنائیے. چاہے تو دوبارہ سن سکتے ہیں 25 سیکنڈ کے اندر. دوبارہ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری الفت
الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ شاید یہ اس طرز پہ بیٹھ تو جائے گا، کیونکہ یہ کلام تو وہ کلام ہے، ویسے آپ کی عمر چھوٹی ہے، ہم جب چھوٹے تھے نا جب سے اس طرز میں ایک کلام سنتے آ رہے ہیں۔ کون بتائیں گے؟ بزرگوں میں سے کوئی بتائیں ایک ایسا کلام ہے۔ آپ کا ہم جواب تو درست مان رہے ہیں، مگر میں چاہ رہا ہوں وہ کلام بھی مجھے پتا چلے، اور بہت خوبصورت کلام ہے، اور کس خوبصورت انداز میں محفلوں میں پڑھا جاتا تھا۔ دیکھیں کون کلام، چلیں ہمارے قبلہ آئے ہیں، دیکھیں اپنے طرز میں بھی سنانی ہوگی قبلہ آپ نے، ماشاءاللہ۔ ہمارے پیارے بھائی، دوست، مربی بہت محبت کرتے ہیں ہم سے، ہمیں بھی بڑا پیار ہے ان سے۔ قبلہ قمر عباس صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں اور برکت دے۔ حضور اب آپ بھی کسوٹی پہ آ گئے ہیں جی۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور ٹھہرا ہوا آج کی رات، واقعی آج کی رات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ۔ کچھ ذہنی آزمائش کے بارے میں بھی فرمائیں گے، کچھ تحفہ بھی پیش کریں حضرت کو۔ حضرت کو انشاءاللہ عز و جل 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور غلاف خانہ کعبہ کے دھاگے اور انشاءاللہ مبارک تصویر۔ ماشاءاللہ حضرت کچھ ارشاد بھی فرمانا چاہیں ہمارے اس پروگرام کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حاجی صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد، جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد ٹوبہ دارالسلام اور گرد و نواح سے جتنے عاشقان مصطفیٰ تشریف لائے، کوشش فرمائی مدینہ مدینہ۔ بہت شکریہ۔ تمام ناظرین سے میں گزارش کروں گا اس پروگرام کو ضرور دیکھا کریں، اور اس کے ذریعے سے دعوت اسلامی کا صرف ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، اگر اس کے بچوں کی صلاحیت ہی دیکھیں تو ہم سب کا یہ جی چاہے گا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں، تو ضرور بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے علماء کرام، بزرگان دین کا سایہ ہے، اور اس طرح دعوت اسلامی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین اب باری ہے، ہم چلیں گے ہمارے حاضرین کی طرف۔ اب کون کون شعر سنائے گا؟ اب آپ کی باری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بہت خوبصورت کلام کے یہاں کچھ اشعار پڑھے گئے تھے، میں چاہوں گا پہلے اسی کا ایک شعر سنا دیں۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے، کلام تو وہ سارا ہی کمال کا ہے۔ میں کہوں کہ اگر ماسٹر پیس اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سے بہت سارے ماسٹر پیس ہیں، دس از ون آف دا ماسٹر پیس، اور وہ یہی ہے زمین و زماں تمہارے لیے۔ اس کا ایک شعر ہے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا۔ کون شعر سنائے گا؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کہتے ہیں سورج کو، آقا نے چاند کو بھی چیر دیا، سورج کو بھی پھیر دیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن نالانی مصطفیٰ تاری فیصل آباد سے۔ کیا پیارا نام ہے آپ کا، ماشاءاللہ جناب۔ جی تو ابھی انشاءاللہ شعر بھی سنا دیں، صرف نام نہیں پوچھا تھا آپ کا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ داغ و تمہارے۔ ماشاءاللہ جی، تحفہ پیش کریں انہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دستار بندی کی سعادت حاصل کرنے یہ یہاں پر تشریف لائے۔ اچھا آج ان کی بھی دستار ہے، چلے جناب ماشاءاللہ۔ ان کو گفتگو کے آداب، فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت، یہ مبلغین کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے یہ۔ اس کے اندر سے بہت سے بیانات ماشاءاللہ تیار کیے جا سکتے ہیں، اور غلاف کعبہ کے دھاگے کے مبارک ماشاءاللہ۔ چلے جناب ایک اور شعر سننا ہے آپ سے مجھے، اور بڑا خوبصورت کلام ہے۔ میں نے تھوڑا سا، اچھا بدری قافلے کی ڈیٹ بھی لیتے جائیے نا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ ذرا آسان شعر میں نے پوچھ لیا، اب ذرا بدری قافلے کی تاریخ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جی کب جائیں گے بدری قافلے میں انشاءاللہ؟ جب نگران صاحب فرمائیں گے۔ ارے یہ کون نگران صاحب ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کب فرمائیں گے؟ فرمائی دو تسی، اجی چلے جاؤ۔ چلے جناب، جائیں نگران صاحب، ساتھ جائیں ان کے۔ نگران صاحب فرما رہے ہیں ہاتھ ہاتھ، ہاتھوں ہاتھ، یہ ہوئی نا بات۔ چلیں اب آپ شعر سنا دیں جی۔ خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے آلہ ہمارا
سنائی جائے گی توبہ والوں کو. دیکھتے ہیں جناب توبہ والے بھی طرز پہچانتے کہ نہیں. سنائیے جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی رضا تاریخ محبا سے. جی اٹھو اے غم کے مارو سرکار. بہت پرانی نعت. کیا بات ہے بھائی. اٹھو اے بے سہارو سرکار آ گئے. واہ بھائی واہ. تحفہ پیش کریں. مدنی قافلہ بھی دے دو نا بھائی. ماشاءاللہ یہ نعت سن کے تو حضور بڑی 12ویں شریف کا ہاں پرانی محفلیں یاد آ گئی. سبحان اللہ. چلیں کے جناب. لیے غلاف خانہ کعبہ کو مبارک دعا. مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر. مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر. چلو آمینہ کے گھر پر. خلد کی بہارو سرکار کی آمد. کی آمد. کی آمد. حضور کی آمد. یاسین کی آمد. طہا کی آمد. پکارو سرکار آئے. تو بے سہارو ماشاءاللہ. جناب بڑی تعداد میں توبہ میں عاشقان رسول موجود ہیں. مجھے لگتا ہے کرسیاں تو فل ہو گئی ہیں. کھڑے کافی تعداد میں. ٹھنڈ ہے ناظرین. اور بڑی تعداد میں مجھے مدنی منع بچے بھی نظر آ رہے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. خوشیاں عطا فرمائے. یہ جوش ہے اور یقیناً یہ علم دین سے محبت نبی پاک سے محبت ہے جو اللہ رسول کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں. ناظرین آئیے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے. میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. دینی آزمائش پروگرام بڑا زبردست پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پروگرام کرنے والے ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب قاری صاحب ان کو دیر و دیر برکتیں عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. ناظرین ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. پیارے عبدالحبیب انکل، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں اور میں آج فیصل آباد کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں. میرے لیے بخشش کی دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. 20 نمبر ہیں فیصلہ آباد کے. 18 نمبر ہیں مانسیرا والوں کے. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے خاندانی رشتے. جناب بزرگان دین کے آپس میں رشتے، انبیاء کے آپس میں رشتے، اور اس کے بعد ہم پوچھیں گے ہمارے آپس کے رشتے، تاکہ ہمیں پتہ چلے رشتوں کا پاس رہے، رشتہ داروں کا خیال رہے. اس نیت سے یہ سیگمنٹ شروع کیا. فیصل آباد والوں کی باری ہے. اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے داماد کے علاوہ اور کون سا رشتہ؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے آقا سے داماد کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہے، وہ بیان کیجیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نبی پاک سے داماد کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہے؟ جلدی کیجیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دادی ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہے. یعنی وہ کیا بنے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے. جناب تھوڑی سی آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے. حضرت عثمان کی جو نانی ہے ام حکیم، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو ہیں. یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدنا عثمان غنی بھانجے بنتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے مانسیرا والوں کی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبد المطلب سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ حضرت عبدالمطلب کی بہو لگی. حضرت عبدالمطلب کی وہ بہو ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. مانسیرا والے برابر ہو گئے ہیں, مقابلہ برابر ہو گیا ہے. اب باری فیصل آباد والوں کی ہے. زید کی اہلیہ کے والد کے اکلوتے داماد کی والدہ کی بیٹی کے بیٹے سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ بہت زید کی اہلیہ کے والد کے اکلوتے داماد کی والدہ کی بیٹی کے بیٹے سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ بڑا لمبا رشتہ ہے جناب. زید کا بیٹا نہیں جناب, وہ بھانجا بنتا ہے. آپ مسٹیک ہو گئی ہے, لیکن آپ کو ایک گڈ نیوز دے دیتے ہیں. اس سے پہلے والا جو آپ کا سوال تھا وہ آپ کا درست تھا جواب. اس میں ہماری مجلس سے مسٹیک لگی ہے. آپ کا جواب بالکل درست تھا کہ حضرت عثمان غنی نبی پاک کے بھتیجے لگتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. اب باری مانسیرا والوں کی ہے. زید کی اہلیہ کی والدہ کے اکلوتے داماد کی والدہ کے بیٹے کی بیٹی سے زید کا کیا رشتہ؟ اسکرین پہ دیکھ لیں, آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ زید اس میں دور کے رشتہ دار لے کے کیوں آ رہا ہے. زید کی اہلیہ کی والدہ کے اکلوتے داماد کی والدہ کے بیٹے کی بیٹی سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ زید کی بیٹی جناب, بیٹی بھی بنتی ہے, بھتیجی بھی بن سکتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب, یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. جی کی طرف جا رہے ہیں حضور, ابھی کہاں اسکور بورڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ وہ ہاتھ چھوڑ دیں, دیکھیں بہت بڑا مجمع ہے. نہیں دیکھیں چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں صرف آپ, ماشاء اللہ. چلے پھر آسان سا پوچھیے گا. اچھا, آپ مطلب ٹیم سے اتنے ہیوی پوچھیں. ابھی تو جس طرح سیگمنٹ آگے جاتے جائیں گے سلسلے اسی طرح فائنل میں دیکھیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کیا پوچھنا ہے. اللہ خیر. چلے آج ہم آپ سے پنجابی زبان میں پوچھتے ہیں. اچھا, تاکہ آپ آسانی سے پہنچ جائیں. اور مشکل ہو جائے گا. چلیں جی حاجی صاحب, تو سوال یہ ہے کہ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ہولے ہولے آہستہ آہستہ میں نہ کرو تھی ساڑھے نہ اسی پہلے ہی رشتہ بچ کمزور ہے تسی ہون سپیڈ بعد نکل جاتے ہو. تھوڑا کھولے رہا دوبارہ. ہلو دوبارہ. ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? میری والدہ کیا پنجابی میں کیا کہ میری ماں ہے, میری امی جان. چلے جی, ਤੁਹਾਡਾ جواب درست ہے. جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین دعا بھی فرمائیں ہمارے عبدالحبیب بھائی کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, خربت جنت کی نعمت عطا فرمائے. آمین آمین. ایک اور مجھے دعا کروانی تھی ناظرین. ہماری ذہنی آزمائش کی ٹیم کے ہمارے ساتھ سفر کیا ہمارے ایک ممبر بھی ہیں ہمارے انگلش مدنی چینل میں, ان کا کافی اچھا حصہ بھی رہتا ہے. میرے تمام سوشل میڈیا کے میرے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں اس کو ہیڈ بھی وہ کرتے ہیں. ہمارے عامر اتاری بھائی ہمارے ساتھ ہی تھے کل تک. آج صبح ان کو یہیں توبہ پہنچ کر خبر ملی کہ ان کے والد صاحب کا وصال ہو گیا. اب عامر بھائی کراچی کی طرف روانہ ہو گئے, تو میں چاہوں گا کہ دنیا بھر کے ناظرین اور توبہ میں موجود عاشقان رسول ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ ان کے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور تمام اسلامی بھائی ان کے لیے ایصال ثواب بھی فرمائیں. اور جتنے بھی ہمارے اسلام بھائیاں موجود ہیں, اللہ پاک ہم سب کے مرحومین کی والدین کی جن کے والدین چلے گئے بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین, ایک اور خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فیضان سلطان باہو. جناب, اس سیگمنٹ میں ہم سبحان اللہ بہت ہی عظیم ہستی ہمارے دلوں میں بسنے والی حضرت سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف بھی اس بہانے جان لیں گے. پیار تو ہم سارے ہی کرتے ہیں مگر معلومات نہیں ہوتی. مگر میں چاہوں گا ان کا سیگمنٹ آگے بڑھنے سے پہلے کوئی ایک شعر ان کے کلام کا, ان کے تو کلام کے شعر ہی بڑے نرالے بڑے پیارے ہیں, ہمیں ایک سنا دیں.
चार भुलाते आई बताइए हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला का मुख्तसर तारुफ बयान कीजिए। मस्जिदें बनवा के ये आबाद करते हैं, शैतान के मंसूबे ये बर्बाद करते हैं। मस्जिदें बनवा के ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सुल्तान बाहू है और आप सूफिया कराम में सुल्तानुल आरबीन के लक़ब से मारूफ हैं और आपका ताल्लुक़ मिला आमान से है और आपका सिलसिला नसब सुल्तान बाहू बिन बाज़ैद मोहम्मद बिन बदा मोहम्मद बिन अल्लादित्ता है जो आगे चलकर हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जाता है। क्या बात है, ये सिलसिला नसब जो है मौला अली शेर खुदा तक जा पहुंचता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुल्तान बाहू किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें ये नाम किस वजह से दिया गया? अल्लाह की रहमत से जुड़े घर बसाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह अबान कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और जब वाक़या करबला के बाद ख़ानदान नबूवत पर ज़ुल्म के पहाड़ ढाए गए और मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आए तो उन्होंने ईरान और तुर्किस्तान के इलाकों में रहाइश अख्तियार कर ली। अवान चूँकि अलवी होने की वजह से सादात किराम के करीबी थे, लिहाजा उन्होंने इस तंगदस्ती गुरबत और गरीब अलवतनी में उनकी मदद की और उनके हावन मुआवन हुए और इस वजह से उनको अवान यानी सादात बनी फातिमा की मदद करने जाने वाला कहा गया। क्या बात है, सादात किराम की मदद करने वाला कबीला आवान कहा जाने लगा और आप उसी आवान कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विरादत कब और कहाँ हुई? कुरान और सुन्नत के फूलों की ये क्यारी है, दीन का इल्मी फैज़ान भी यहाँ पे जारी है। कुरान और सुन्नत के फूलों की ये क्यारी 10 सेकंड बाकी हैं। हज़रत सैयद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत मुबारक बरोज़ पीर रमज़ानुल मुबारक 1039 हिजरी बमुताबिक अप्रैल 1630 ईस्वी को शोरकोट ज़िला जंग पंजाब पाकिस्तान। क्या बात है जनाब, रमज़ान मुबारक था, पीर का दिन था, 1039 हिजरी बमुताबिक अप्रैल 1630 शोरकोट ज़िला जंग पंजाब में आपकी विलादत हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला का विसाल मुबारक कब हुआ और आपका मज़ार शरीफ कहाँ वाक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 63 साल दुनिया में इस्लाम की तालीमात आम की और उसके बाद एक मुग़लिया हुकूमत औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में यकम जमादी उल-उखरा 1102 हिजरी बमुताबिक 2 मार्च 1691 को दुनिया से फात पाई और आपका मज़ार मुबारक कस्बा दरबान और आपका दरबार मुबारक कस्बा दरबार बाहू सुल्तान तहसील शोरकोट ज़िला जंग पंजाब पाकिस्तान में वाक़ है। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक तुर्बते तो सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, उनके फयूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। नाज़रीन, जब हम चलेंगे उस एक खूबसूरत तकरीब की तरफ जामियतुल मदीना का, जैसे अल्लामा साहब ने भी जिक्र किया कि जितने बच्चे नॉर्मली ज़हनी आजमाइश में मुकाबलों में आते हैं कि तमाम ही माशाअल्लाह बहुत शानदार अंदाज से आपके सामने इल्म दीन पहुँचाते हैं। इनकी जहानत आप देखिए, मगर दुनिया भर में दावत इस्लामी का शोबा जामियतुल मदीना कैसे काम करता है, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बात करते
کرتے ہیں ناظرین جامعۃ المدینہ کی کہ جس میں علماء پروڈیوس کیے جاتے ہیں، جس میں علماء اس امت کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں اسلامی معاشرے کے لیے علماء کی کس قدر حاجت ہے۔ علم دین پھیلانے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے علماء اہل سنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک ایسا شعبہ بنایا جس میں علماء پروڈکشن کی جاتی ہے، ایسی یونیورسٹیاں بنا دی گئیں جس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں اور طالب علم کو اس معاشرے کا ایک بہترین رہنما بنایا جاتا ہے۔ ناظرین اب تک آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک میں 1319 کے قریب جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں، اور اس میں 1,07,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یعنی میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک تقریباً 20,000 اسٹوڈنٹس نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے، یعنی ہزاروں علماء اس امت کو دعوت اسلامی پرووائڈ کر چکی ہے اور ہر سال پرووائڈ کر رہی ہے۔ یہ علماء ماشاءاللہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جا کر امت کی رہنمائی کا سامان کرتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ نیپال، بنگلہ دیش، UK، کینیا، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، USA، موزمبک، ماریشس، ہانگ کانگ، کینیڈا، اسپین، ہندوستان، ملاوی، اٹلی، یوگینڈا، تنزانیہ۔ ناظرین یہاں ایک اور بات بہت خوبصورت اس شعبے کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جامعۃ المدینہ میں صرف اردو میں درس نظامی نہیں کروایا جاتا، بلکہ جہاں انگلش بولی جاتی ہے وہاں انگلش میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، جہاں بنگلہ زبان بولی جاتی ہے وہاں بنگلہ زبان میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، جہاں افریقن لینگویج ہے وہاں افریقن لینگویجز میں درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ یعنی جیسا ملک ہے، جیسی نیڈ ہے، ویسی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر چونکہ ہم پاکستان میں تو فقہ حنفیہ کو فالو کرتے ہیں، مگر ایسے ممالک جہاں فقہ شافعی کو فالو کیا جاتا ہے یا کسی اور فقہ کو فالو کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی تعلیم کا اور تربیت کا نظام موجود ہے۔ تو یہ شاندار ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہاں میں ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، لوگ کہا کرتے ہیں کہ فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے یا فیملی میں ایک وکیل ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، کیونکہ حفاظ اور علماء قیامت کے دن اپنی فیملی کے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے گھر میں سے کسی ایک بچے یا بچی کو عالم یا عالمہ بنائیں۔ آپ بھی جہاں کہیں ہیں ہم سے رابطہ کیجئے اور جامعۃ المدینہ میں اپنی فیملی کے کسی ممبر کا ضرور ایڈمیشن کروائیے۔ ناظرین یہ بات تو ہو گئی دینی اداروں کی، دینی تعلیم کی، مگر آج کل لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ ویسے تو ہمارے مدارس میں اور جامعات میں دنیاوی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کا شعبہ جامعۃ المدینہ اب ایک ڈگری ایوارڈڈ انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے۔ جی ہاں الحمدللہ وفاقی حکومت کے ذریعے ہمیں کنز المدارس بورڈ بھی مل چکا ہے۔ اب دعوت اسلامی کا اپنا بورڈ ہے کہ جہاں درس نظامی کے ساتھ ساتھ MA ان اسلامیات کی ڈگری بھی ہمیں الحمدللہ عطا کی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے اسٹوڈنٹ دینی ڈگری کے ساتھ ساتھ دنیاوی گریجویشن کی ڈگری بھی ہمارے اداروں سے حاصل کرتے ہیں۔ سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا کس طرح ملک اور بیرون ملک میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کام کر رہے ہیں۔ میں اس وقت کی اگر آپ کو کارکردگی بتاؤں تو اس وقت جو میرے پاس لیٹسٹ کارکردگی ہے کہ ملک اور بیرون ملک میں 1500 دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں۔ جو علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں ایک دارالعلوم، ایک جامعۃ المدینہ چلانا آسان نہیں ہے، 1500 انسٹیٹیوٹ چلانا پوری دنیا کے اندر۔ اور اس وقت طلباء اور طالبات کی طالبات کی جو تعداد ہے، اسٹوڈنٹس کی تعداد کم و بیش 1,24,000 اسٹوڈنٹ بغیر کسی فیس کے دنیا کے کئی ممالک میں پاکستان سمیت علم دین حاصل کر رہے ہیں، فری آف چارج درس نظامی پڑھ رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اب تک 31,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی سے فارغ ہو چکے ہیں۔ وہ آج ماشاءاللہ توبہ کے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو پچھلے 2 سالوں میں جن طلباء نے جو توبہ سے گئے اور درس نظامی مکمل کیا، اساتذہ موجود ہیں جامعۃ المدینہ کے جن سے انہوں نے پڑھا، اور انشاءاللہ مجلس کے اسلامی بھائی ہیں، میں باری باری گزارش کروں گا نام لیتے جائیں اور وہ اسلام میں تیزی سے آتے جائیں تاکہ آپ کی دستار فضیلت ہو۔ کچھ ہی دیر کے بعد پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد اطاری صاحب بھی ہمارے درمیان ویڈیو کے ذریعے موجود ہوں گے اور ان کے مدنی پھول بھی ہم سنیں گے۔ جی نام لیتے جائیں اور اسلام پہ آتے جائیں۔ جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، ہم پہ مولا کا فضل و کرم۔ محمد زبیر رضا مدنی، محمد کاشف مدنی، محمد عمران مدنی، ابرار نثار مدنی، شیراز خالد مدنی،
عبد القیوم مدنی، عثمان شریف مدنی، سبحان اللہ بھی کہتے رہے، عثمان صدیق مدنی، عرفان علی مدنی، محمد اویس مدنی، محمد شفیق مدنی، محمد عمران سلطان مدنی، وقاص یاسین مدنی، عبدال مدنی، تنویر الرحمان مدنی، جہازیب مدنی، ذوالفقار مدنی، راشد حسین مدنی، سید عبد الرحمان مدنی، سید مقصوم حسین شاہ مدنی، عاشر اکرم مدنی، عبد الحفیظ مدنی، علی رضا طاہر مدنی، علی رضا مدنی، عمیر احمد مدنی، محمد احمد مدنی، محمد اویس مدنی، محمد قیصر مدنی، وقاص اشرف مدنی، رحمت اللہ مدنی، زین العابدین مدنی، شاہد علی مدنی، سہیب صدیق مدنی۔ ماشاءاللہ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے ساتھ ایک ایسے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہیں، مگر انہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سارے فضیلت ہے۔ اب سوچیں کہ یہ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ اللہ عالم باعمل بنائے، اور سبحان اللہ، اور خوب آپ سے دین کی۔ آمین آمین۔ عمر کتنی آپ کی؟ 43 ایئرس کی ایج میں درس نظامی کمپلیٹ کیا، آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اور تخصص کریں گے، تخصص بھی جاری ہے۔ کیا بات ہے، کہیے سبحان اللہ، کہ کتنے آنکھ والوں سے زیادہ افضل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے جناب، سہیب صدیق مدنی، ماشاءاللہ، بہت مبارک، بہت مبارک، ماشاءاللہ، محمد بلال یونس مدنی، ماشاءاللہ، علی عثمان مدنی، ماشاءاللہ، سب مل کے کہیے سبحان اللہ۔ عمر فاروق مدنی، ماشاءاللہ، مرحبا، محمد طیب مدنی، ماشاءاللہ، عبد الحسیب مدنی، آتے رہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، محمد سلیم ریاض مدنی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، محمد اویس مدنی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آتے رہے، آتے رہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مرحبا، بہت بہت مبارک۔ اللہ ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے، عالم باعمل بنائے، دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنائے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سید صاحب بہت مبارک، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت مبارک، ماشاءاللہ، 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 بہت مبارک۔ اور کتنے؟ ماشاءاللہ، مدینہ کی کیا بات ہے، کچھ دیر میں انشاءاللہ قرآن پاک بھی ہمارے ساتھ ہو گئے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مل کے کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک عالم باعمل بنائے۔ ماشاءاللہ، 51 ایئرس کی ایج میں درس نظامی کمپلیٹ کیا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آئیے۔ اسلامی بھائیوں کی آج 41 ماشاءاللہ 41 اسلامی بھائیوں کی دستار فضیلت ماشاءاللہ آج یہاں روبہ کے اس عظیم شان اجتماع میں ہوئی۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کو عالم باعمل بنائے۔ سبحان اللہ، دین کا کام کرنے کی توفیق ہے۔ ماشاءاللہ، ناظرین، میں جملہ پریزنٹیشن میں بھی کہا تھا اور اب بھی میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک انجینئر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ علماء جب قیامت کے دن جائیں گے نا تو اور لوگوں کو تو جو جائیں گے وہ چلے جائیں گے، علماء کو روک لیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا
کہ باقیوں کی شفاعت کریں اور انہیں بھی ساتھ جنت ملے. اگر ہمارے گھر میں کوئی عالم دین ہوگا، ہماری فیملی میں کوئی عالم دین ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا. آئیے چلتے ہیں پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران، ہم سب کے نگران قبلہ حاجی شاہد اطہری صاحب کی بارگاہ میں ہمیں مدنی پھولوں سے نوازیں. حاجی صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ ٹوبہ میں ایک عظیم و شان اجتماع جاری بھی ہے اور یہاں پر تقریباً 41 اسلامی بھائیوں کی دستار فضیلت ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی. سبحان اللہ. بس تھوڑے سے ہوگا جی جی. ماشاء اللہ پاک برکت دے عبدالحمید بھائی کو، رفقا کو، معاونین کو اور مدنی اسلامی بھائیوں کو، دیکھنے والوں کو اور توبہ میں شرکت کرنے والوں. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری سنت جس کو ہم مسواک کہتے ہیں. ایک بڑی عظیم بہت ہی پیاری سنت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب مسواک استعمال فرماتے تھے، کچھ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کاشان اقدس سے آپ نماز کے لیے باہر تشریف لاتے تو پہلے مسواک کیا کرتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں سو کر بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک فرمایا کرتے. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کاشان اقدس میں تشریف لاتے، در دولت پر تشریف لاتے، آستان عالیہ پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بے شمار بار روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا. یعنی بحالت روزہ بھی اللہ کے حبیب مسواک استعمال فرماتے تھے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ نے اس وقت بھی مسواک استعمال فرمایا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر کے دوران بھی مسواک کو ساتھ رکھا کرتے تھے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم مسواک کی سنت کو اپنائیں. اور کتنی پیاری سنت ہے. اس سے الحمدللہ دانتوں کا پیلا پن دور ہوتا ہے اور اگر دانت ہمارے صحت مند ہوں گے تو 80% امراض سے تحفظ ہوگا. اور مسواک جو ہے یہ ہمارے منہ کو صاف کرتی ہے اور دانتوں پر جمی ہوئی میل کی تہ کو ہٹاتی ہے، معدے کی تیزابیت کو دور کرتی ہے. منہ کے چھالوں کا علاج مسواک کے اندر ہے. اور اللہ پاک کرم فرمائے مسواک میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں. کچھ یہ بھی عرض کرتا ہوں، میرے لیے سنت کا رسالہ ہے مسواک شریف کے تحت. اگر وہ پڑھ لینا تو ہمیں کافی مسواک کی برکتیں معلوم ہوگی. میرے لیے سنت اس میں لکھا ہے کہ